گاڑی چلاتے ہوئے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں؟ موبائلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اکثر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں موبائلوں کی وجہ سے. تو یہ سیل فون جو ہے یہ جہاں جگہ استعمال کرنا وہاں کریں انشاءاللہ تعالی. جیسے ڈاکٹر کی بات غور سے سنتے ہیں نا, ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو کینسر ہے تو ریکارڈنگ نہیں کرتے, یاد رہتا ہے. جج صاحب کہتے ہیں آپ کو پھانسی دے دی ہے 1 مہینے بعد, تو ریکارڈنگ نہیں کرتے کہیں میں بھول نہ جاؤں. اگر انشاءاللہ تعالی دھیان سے اللہ کی بات سنیں گے عظمت کے ساتھ, کوئی بھی بول رہا ہو نا, ہم نے تو یہ دیکھا مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کوئی آدمی بھی اللہ کی بات کرے اس کو اپنے سے بہتر سمجھ کے بات سنو, اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے گا کہ اللہ کی بات کر رہا ہے. نحمد نصلی علی رسولہ الکریم. میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں, سارے دنیا کے آپ کو حالات پتہ ہیں, ہر جگہ میڈیا اخبار یہ بتا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا, مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا. اچھا, بہت سارے لوگ اللہ معاف کرے حکمرانوں کو اڑاتے ہیں, کیونکہ میں ایک دنیاوی آدمی ہوں, میرے پاس لوگ آ کے کھل کے بات کرتے ہیں الحمدللہ, تو کبھی وہ حکمرانوں کو اڑاتے ہیں. تو میرے دوستو, ہم ان سے کہتے ہیں بتاؤ کہ چلو ملکوں کے حالات خراب ہیں, شہروں کے حالات خراب ہیں, کیا تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہیں؟ تو وہ اس وقت اس پہ ان پہ بریک لگ جاتی ہے کہ گھر کے حالات تو واقعی خراب ہیں. یہاں میں امریکہ میں 3 مہینے سے پھر رہا ہوں, تو لوگ مجھے اکثر گھر بلا کے اپنے حالات سناتے ہیں. اللہ معاف کرے, تو زمین نکل جاتی ہے نا, کہاں بیٹیاں ہیں کہاں بیٹے ہیں. تو حالات جتنے بھی خراب ہیں نا, اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر. جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعفو عن کثیر, اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جتنا فساد تم دیکھ رہے ہو خشکی تری میں, وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے نا. تو میرے دوستو چلو ہم ایک دوسرے کو بلیم کر دیں. میں تو پاکستان رہتا ہوں, ابھی میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں, ابھی یورپ کا سفر الحمدللہ اللہ نے کرایا. حالات سب جگہ خراب ہیں. ہمارے بزرگ اکثر کہتے ہیں تم ہمیں اعمال بتا دو ہم حالات بتا دیں گے, تم حالات بتا دو ہم اعمال بتا دیں گے. کتنی عجیب بات ہے. یہ بات شروع میں عجیب لگتی تھی, لیکن جب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے, علماء کے ساتھ بیٹھے, کہتے ہیں ہمیں حالات بتاؤ ہم تمہیں بتائیں گے اعمال کون سے ہیں. جہاں بیماریاں بہت زیادہ ہیں وہاں فحاشی بہت ہوگی, جہاں موتوں کی کثرت ہے وہاں زنا بہت زیادہ ہوگا, جہاں ناپ تول میں کمی ہے وہاں برکت نہیں ہوگی. تو یہ سارے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ ان حالات کا تعلق اعمال سے ہے, سبب سے کوئی تعلق نہیں ہے. سبب ایک ذریعہ ہے, ایک امتحان ہے. سبب کو اللہ نے امتحان بنایا, سبب کے بغیر جو ہے ہم امتحان ہوگا ہی نہیں. ایک آدمی نابینا ہے, اس کو عورت کا کیا امتحان ہے, اس کے تو وہ امتحان ہی نہیں. ایک آدمی غریب ہے تو اس کے اوپر مالداری کا امتحان نہیں آئے گا. ایک آدمی امیر ہے اس پہ غربت کا امتحان نہیں ہے. ہر آدمی کے اوپر امتحان. کیوں کہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ. اس کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے, انا جعلنا ما الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے دنیا کو امتحان بنایا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی بنائی ہے تمہارے امتحان کے لیے کہ عمل کو کیسے بنا کے آتے. جب انسان مرے گا, جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موت زندگی بنائی, موت کا تذکرہ پہلے ہے. ہم روزانہ مرتے ہیں, آج بھی رات کو مر کے اٹھے, اللہ نے دوبارہ روح لوٹا دی. ابھی دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے میں گاڑی میں مر گیا تھا, پھر اللہ نے روح لوٹا دی. تو جب آدمی مرے گا تو وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہائے کاش میں اپنی حیات کے لیے قدم تو آگے اپنے کچھ چیز اعمال بھیجتے تھے. اس کو تو اللہ نے حیات کہا ہی نہیں ہے, یہ تو موت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ہم سب سو رہے ہیں, موت پہ آنکھ کھلے گی. میرے دوستو مخلوق ہمارے خلاف ہو گئی, مان لیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیوی بگڑ گئی, بچے بگڑ گئے, شوہر بگڑ گیا. اللہ جو ناراض ہے ہم سے, کبھی زلزلہ کبھی سیلاب. میں پچھلے 5 سال سے کراچی صرف چھوڑ دیں, پاکستان چھوڑ دیں, کراچی کو اللہ نے 3 سیلاب بھیجے جس سے کراچی پہ سارا تباہ ہو گیا. ایک ایک گھر میں 10-10 کروڑ کا نقصان ہوا ہے. گیراج میں پانی, گاڑیوں میں پانی, گھروں میں پانی. یہ سیلاب جو ہے بلوچستان سندھ میں ہو کے آیا ہوں, اب یہ ہم رائے گنج گئے تھے, ابھی تک سندھ کا پانی خشک نہیں ہوا ہے. پانی, زمین پانی لے نہیں رہی. لوگ چرپائیوں پہ بستر بچھایا ہے. اور مدد, کتنی مدد کریں میرے دوستو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری دنیا سے لوگ امداد بھیجتے ہیں. پاکستان خود, میں نے غیر مسلموں سے سنا ان کنٹریز سے, کہ پاکستان دنیا کی ٹاپ کنٹریز ہے جو صدقہ کرتی ہے نا.
میں نے ٹیکسی ڈرائیور جو عرب ہیں وہ میں دوستی ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں پہچان جاتے ہیں. سب سے زیادہ ایکسٹرا پیسے پاکستانی دیکھے جاتے ہیں نا. اگر پاکستان میں ہمارے حضرات کہتے ہیں مدارس کو بند کر دو تبلیغ کا کام, تو پاکستان بچ نہیں سکتا اللہ کے, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہاں کے لوگ مسلح ہیں میں کبھی قوم کو عذاب نہیں دوں گا. میں مسلح جو خود بھی اپنی اصلاح کرتے ہیں اوروں کی فکر عذاب. تو یہ جو زلزلے سیلاب ہیں اس کا حکومت سے کیا تعلق؟ یہ جو زلزلے سیلاب ہیں گھر کی لڑائیاں اس کا باطل قوموں سے کیا تعلق؟ مفتی زین العابدین صاحب کا میں نے ایک بیان سنا تھا, مجھے بہت پسند آیا, میری اپنی زندگی کے لیے فٹ تھا وہ. کہ مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے ایک بات یاد رکھنا میرے دوستوں, جو عربی کی بات کا اثر ہے وہ اردو کا ہو نہیں سکتا, اور جو اردو کا بات ہے وہ انگریزی کا ہو نہیں سکتا. مولانا سلیمان کٹانی صاحب ہمارے بہت اچھا انگریزی بولتے ہیں, لیکن کہتے ہیں وہ ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا. اب کرکٹ میں کہتے ہیں شارٹ لیگ, تو اردو میں کہو چھوٹی ٹانگ, تو چھوٹی ٹانگ کا کیسے ٹرانسلیشن ہو؟ لانگ لیگ لمبی ٹانگ, فائن لیگ پتلی ٹانگ, سیلی میڈون پاگل میڈون, سیلی میڈو پاگل میڈو, ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتا. تو ہمارے بہت سارے ذمہ دار ہیں جو اردو جانتے ہیں, اللہ نے تبلیغ کی زبان کے لیے اردو کو چنا, اردو کو چنا. یہ میرے پاس ایک آئرش آیا تھا, تو وہ ہر سال 4 مہینے پاکستان میں لگا رہا تھا, تو مجھے ملنے آیا کیونکہ وہاں کرکٹ جانتے ہیں لوگ. تو کہا, میں نے کہا تم کیوں آئے؟ کہا اردو سیکھنے آیا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں دین سیکھنے کے لیے عربی چاہیے, دین پھیلانے کے لیے انگریزی چاہیے, اور تبلیغ کے کام کو سمجھنے کے لیے اردو چاہیے. اب مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے ہمارا کام لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے, بے وقوف. اب اس کی انگلش کیسے کریں؟ بے وقوف کہتے ہیں جس کا کوئی وقوف نہ ہو, چلتا رہے, وقف نہ ہو, بے وقوف چلتا رہے. کہ ٹھہرا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے, اس میں بدبو آتی ہے, اس میں کیڑے لگتے ہیں. جاری پانی چلتا ہوا یہ پاک ہوتا ہے. تو بے وقوف یعنی وقف نہ ہو, چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے عائشہ تو میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے 3 کام کر لینا. اپنی زندگی راہ چلتا مسافر والی بنانا. ٹھیک ہے, مسافر ہے نا بھائی, یہ ویڈیو تو نہیں بنا رہے نا, بس باقی خیر ہے, جزاک اللہ. راہ چلتا مسافر, گزرتا راہ چلتا 2 دن 3 دن. مقیم کو میرے دوستو, مقیم کی وہ سوچ ہی نہیں ہو سکتی. ہم دبئی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, وہاں مکان تھوڑی بناتے ہیں, آگے آسٹریلیا سفر کرنا ہے, ہم مسافر ہیں. مقیم کی سوچ مسافر کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے, اس کی تفکر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک آدمی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے, سامنے پکا مکان بن رہا ہے, تو یہ کرائے کے مکان میں پیسہ تھوڑی خرچ کرے گا. تو زندگی راہ چلتا مسافر زندگی. تو میرے دوستوں مفتی صاحب فرماتے تھے دشمن انسان کا کوئی بھی نہیں ہے. دشمن انسان کا 4 چیزیں ہیں, دال شین میم اور نون. اگر اس کو دشمن بنا لے اللہ ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اونٹ کی طرف ہم نے اس کو کیسے بنایا. آپ کو تو پتہ نہیں اونٹ ہوتے نہیں. ہم کراچی میں سمندر پہ جاتے ہیں, چھوٹا سا بچہ 7 سال کا اونٹ کو رسی پکڑ کے بٹھا لیتا ہے. یہ اونٹ تو اتنا طاقتور جانور ہے, اس کو بچے نے کیسے بٹھا لیا, پھر اٹھا لیتا ہے, پھر بٹھا لیتا ہے, اور گرمی سردی کچھ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اونٹ کی طرف کہ کیسے ہم نے اس کو تمہارے لیے مسخر کیا. ہمارے ہاں وہ ہم سفاری میں گئے افریقہ میں, تو دیکھا ہم نے ایک سفاری میں دیکھا کہ گائے نے شیر کو لات مار کے اڑا کے پھینکا. گائے میں اتنی طاقت ہے, میں نے آنکھوں سے شیر کو اڑتے دیکھا, وہ گئی اور مارا بھاگ گئے شیر. تو ہمارا بچہ گائے سے کھیل رہا ہوتا ہے, اس کے نیچے بیٹھ کے دودھ پی رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جیسے یہ گائے اور اونٹ ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہے, ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیں گے. تم 4 چیزوں کو دشمن بنا لو. سب سے پہلی چیز دال, دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ. دنیا کی محبت, مولوی صاحب بیٹھے ہیں, اگر میں غلط کہوں تو مولوی صاحب بعد میں مجمع میں یہ بات درست کر دیں. دنیا کی محبت اللہ نے خود ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مال کے محبوب ہونے کے باوجود, مال کی محبت کے باوجود یہ خرچ کیا کرتے ہیں, ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. مال کی محبت ہے تبھی تو امتحان ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. ہمارے یہاں ایک مزاج ہو گیا ہے جو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, میں دیکھو جو بات کرتا ہوں علماء سے تصدیق کر کے, ایک کے پیچھے نہیں. میں ایک بات بھی پڑھتا ہوں 10 علماء سے پوچھتا ہوں آگے کروں, تصدیق کر کے کرتا ہوں. ہمارے جو تبلیغ اور علماء ہمارے جو ہیں جس سے یہ سارا کام نظام چلا ہے درس نظامی,
وہاں کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے، پچھلے لوگوں نے امیروں سے مال لیا اور غریبوں سے وقت لیا. اب امیر، میں جس فیلڈ سے آ رہا ہوں وہ کثرت امیر ہے، امیر ہی امیر ہیں، اور میرے بڑے دوست ہیں جو وقت لگائے لیکن لگاتے نہیں. وہ کہتے ہیں سعید بھائی مجھے اتنے سارے میرے دوست ہیں کہ آپ کا تبلیغ کا سب ہم خرچہ دیں گے، اللہ نے آپ کو لگایا ہوا ہے، ہمارا حصہ ڈل جائے گا، لیکن میرے دوستوں ہم سے وقت نہ مانگے. میرے بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے. تو مولانا صاحب فرماتے تھے اللہ نے دین کو قربانی سے جوڑا. ملت ابراہیم کیا قربانی ہے؟ جب قربانی ہوگی دین زندہ ہوگا. امیر کی قربانی وقت دینا ہے اور غریب کی مال دینا ہے. تم امیروں سے وقت لو، غریبوں سے مال دیکھو اللہ دنوں میں دین کو کیسے زندہ کرتا ہے. ہماری ریل الٹی چل پڑی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست ہیں جو مطلب حاجی عبدالوہاب صاحب کو ان سب کو خود بہبا لگائیں، خود ان سب کو مال لگائیں. کہ ابھی میں حج کے سفر پہ تھا، ہندوستان کے لوگ آئے، ہم نے آپ کو مال دینا ہے. میں کبھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کا کام بغیر مال کا ہے، اپنا جان مال. کیونکہ میرے دوستوں یاد رکھنا اس آدمی کی بات میں اثر نہیں ہوتا. ہمارے ایک امام صاحب تھے لاہور میں، انہوں نے مجھ سے کہا میرا بیٹا اعتکاف میں نشہ کرتا ہے، اعتکاف میں آپ اس کو ٹھیک کر دو، میں چلہ آپ کی جماعت میں لگاؤں گا. مجھے تبلیغ سمجھ نہیں آتی. میں کہا امام صاحب کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو رمضان میں کچھ 10-11 مہینے بعد عشرے پہ لے گئے. اس نے داڑھی بھی رکھ لی، نماز بھی پڑھ لی اور نشہ بھی چھوڑ دیا. امام صاحب نے کہا کیا کہا ہے؟ میں کہا کچھ بھی نہیں. کہا کوئی قرآن کی آیت حدیث؟ میں کہا وہ تو آتی نہیں. تو کہا پھر یہ ٹھیک کیسے ہوا؟ میں کہا امام صاحب پچھلے 10 مہینے میں یہ میری اپنی جیب سے 2 لاکھ کے برگر کھا چکا ہے. رات کو دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے، ظالم کتنا مال کھائے گا. جب تک اپنا مال نہیں لگے گا دل میں درد نہیں ہوگا. اپنا جان اپنا مال. اچھا یہ وقت دینے کو تیار نہیں. اچھا غریب کہتے ہیں ہمیں پیسے دو، وقت لگوا دو، اس کا بھی وہ اثر نہیں ہوتا میرے دوستوں. تو دنیا وہ ہے، دنیا وہ جو اللہ رسول سے اوپر نکل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اے اللہ حبک احب الاشیاء الیہ، تمام اشیاء سے زیادہ مجھے اپنی محبت کو بڑھا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے محبت تھی. آپ اپنے نواسوں کو گلے لگا رہے تھے. ایک آدمی نے پوچھا آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں؟ کہا میں کیا کروں جب اللہ نے تیرے اندر سے محبت نکال دی ہے، تیرے اندر سے رحم نکال دیا ہے. تو اللہ نے ہمارے اندر فرمایا اگر یہ 8 چیزیں، تمہارے باپ، تمہارے بیویاں، بیٹے، تمہارے جو ہے برادری کنبہ، تمہارے جمع کیے مال، تمہارے گھر اور تمہاری تجارتیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اللہ کے راستے میں، پھر اللہ کا عذاب کا انتظار کرنا. وہ دنیا جو دین، یعنی صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے دین کو سامنے رکھ کے دنیا میں لگے. ہم دنیا کو سامنے رکھ کے دین میں لگ رہے ہیں. یہ فرق ہے سارا. جتنا وقت ان کا مسجد میں گزرتا تھا ہمارا باہر گزر رہا ہے، جتنا وقت ان کا باہر ہمارا وہ اندر گزر رہا ہے. دنیا کو فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کو دین پہ ترجیح دی سیدھا آخرت میں نقصان میں چلا جائے گا. دین کو میرے دوستوں سامنے رکھ کے صحابہ پہ جو فقر آیا، صحابہ کے اگر جھبوک آئی، انہوں نے اللہ کو دین کو سامنے رکھا. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس دین کے لیے اللہ نے انبیاء کا قتل ہوا ہے. اس دین کے لیے انبیاء کو آری سے جو ہے وہ شہید کیا گیا. اس دین کے لیے میرے دوستوں فرمایا حضرت آسیہ کو کیلوں سے ٹھوکا گیا. اس دین کے لیے 950 سال جو ہے اپنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا. اس دین کے لیے نوح علیہ السلام کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. ابراہیم دیولا صاحب فرما رہے تھے ایک سال کا روزہ رکھتے تھے، پانی اور تھوڑا سا کھانا، روٹی نہیں ہوتی تھی. اس دین کے لیے میرے دوستوں عیسیٰ علیہ السلام پہ حالات آئے. اس دین کے لیے میرے دوستوں جو ہے انبیاء پہ حالات آئے. تو میرے دوستوں گزارش یہ ہے، دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے. اس سے محبت، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ والے ایمان والے کون ہیں؟ اللہ سے عشق کرتے ہیں. محبت ہے، عشق صرف اللہ سے جائز ہے. اردو میں دیکھو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. عشق ایک ہوتا ہے وہ اللہ سے جائز ہے، وہ اور کسی سے جائز نہیں ہے. فرمایا جس نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ آپ جا رہے تھے، ایک مردہ بکری کچرے سے اٹھائی، مکھیاں بیٹھی تھی، چھوٹے کان والی تھی. فرمایا اس بکری کو 1 دینار میں کون خریدے گا؟ کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت گھٹیا ہے، گندی ہے، چھوٹے کانوں والی ہے، اس کو تبھی تو مالک نے پھینکا ہے. فرمایا میرے صحابہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے نا. فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تمہارے کفر میں جانے کا، میں نافرمان کو سونے چاندی کے محلات دیتا. اگر مجھے دنیا کی میرے نزدیک اتنی ویلیو ہوتی مچھر کا پر، میں کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا. میرے دوستو اللہ کی قسم میں اس دھوکے سے گزر کے آ رہا ہوں.
یہ تقدیری ہے، اس کی دوڑ نہ لگاؤ. دنیا کمانی ہے ففروا الی اللہ، نہیں آخرت کمانی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ آخرت کی طرف، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ. اللہ فرما رہے فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اگر تلاش کرنا اللہ کا فضل رزق، چل کے تلاش کرو. یہ تقدیری ہے، یہ اللہ جس کی کھول دے، جس کی چاہے بند کر دے. میں جتنے دنیا کے لوگوں کو جانتا ہوں امیر، سب ان پڑھ لوگ ہیں. یہ قرآن بھی امی پہ اترا ہے جو پڑھنا لکھنے جانتے نہیں تھے. دنیا کے جو بڑے بڑے رئیس ہیں، انڈیا کے، دبئی کے، سب سے میرا سلام دعا کرکٹ کے زمانے میں، کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں اللہ ماشاءاللہ. دنیا تقدیری ہے، اس سے محنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں میرے دوستو. تو اس دنیا کو ترجیح نہ دو. دنیا 60-70 سال ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے. 60-70 سال کرائے کے مکان میں ہم سب کچھ لگا دیں، اور وہ دار القرار، اللہ کہہ رہے ہیں وہ دار القرار وہ ہے، قرار ٹھہرنے کی جگہ وہ ہے. یہ تو آج نکل جائیں. ہمارا جنید جمشید ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، پتہ بھی نہیں چلا، آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا اس کا جہاز کریش کر گیا. میرے فون میں 100 آدمیوں کا نمبر میں نے ڈیلیٹ کیا ہے. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، مجھے کیا پتا، یہاں 3 نوجوان بیٹھے تھے، میں یہاں گیا، وہ نوجوان وہاں گئے، وہ 3 نکلے، کسی گاڑی نے ان کو مارا، تینوں انتقال کر گئے. آخری بیان سن رہے تھے، پتہ نہیں کون سے. میں نے 2-3 کلپ دیکھے کہ آدمی آخری بیان کرتے انتقال کر گیا. تو میرے دوستو دنیا کو مقصد نہ بنائیں. فرمایا جو دنیا کو مقصد بناتا ہے اللہ اس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتے ہیں، اس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتے ہیں. دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے، جیسے صحابہ نے استعمال کی، چھوڑنی نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے مال مومن کے لیے نعمت ہے، نعمت ہے. اسی مال سے صحابہ جو ہے عشرہ مبشرہ بن گئے. تو اس کو ایسے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ نے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں آپ نے دنیا کے بارے میں سوچا نہیں ہے، جہاں آج ہمارے 24 گھنٹے لگ رہے ہیں، 24 گھنٹے لگ رہے ہیں. میرے دوستو اللہ قدرت رکھتا ہے، 1 گھنٹے میں سال کی روزی پہنچا دے، 1 گھنٹے میں 1 مہینے کی روزی پہنچا دے. تو میرے دوستو دین کو مقصد بنانا ہے. دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے. آدمی گائے لینے جاتا ہے، بھینس کو دودھ کی وجہ سے، گوبر کی وجہ سے. گوبر تو پیکیج کے ساتھ آتا ہے، اصل تو مقصد گائے ہے. اگر ہم انشاءاللہ تعالی دین کو ترجیح دیں گے، دنیا تو میرے دوستو اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں عزت والی رزق دوں گا، عزت والا رزق. تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اچھا کہتے ہیں جس کے اندر دنیا غالب ہے یا آخرت غالب ہے، یہ لمبے نفل پڑھ کے چیک کرے، اللہ اکبر کرے، اب یہ دیکھے اس کی نماز میں دنیا غالب ہے یا آخرت غالب ہے. دنیا آئے گی، پوری طریقے سے آئے گی، یہ اس کو ہٹا کے آخرت کی محنت کرے، آخرت کی طرف جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت پہ، اس پہ بھوکے ایسے ٹوٹیں گے، ایسے لوگ ایسے ٹوٹیں گے، بھوکے کھانے ٹوٹتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ تعداد بڑھ جائے گی، لیکن ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی. یا اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت. تو میرے دوستو اللہ نے ہمیں جینے کے لیے نہیں مرنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی گزارش ہے، دیکھو سچ بتاؤ، برا نہ ماننا بھائی، برا نہ ماننا. آئی فون جب گرتا ہے نیا ہاتھ سے سڑک پہ تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی ہوتی ہے؟ بتاؤ بھائی. آئی فون کی بھی ہونی چاہیے، کیا نماز کی بھی ہوتی ہے؟ میں جب گھر جاتا ہوں نا، بیوی پہچان جاتی ہے آج مجھے دنیا کا نقصان ہوا ہے، نہ آخرت کے نقصان کو بیوی بھی نہیں پہچانتی. صحابہ کا آخرت کا نقصان ہوتا تھا میرے دوستو، روتے تھے نا. فرمایا مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ گر گیا، اور منافق کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اس نے ناک پہ سے مکھی اٹھا دی. میرے دوستو یہ دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے، اس کو ترجیح دینا آخرت پہ. میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے. تو میرے دوستو اس کی حقیقت پہچاننا، اس لیے میرے دوستو اس سے تھوڑا تھوڑا بچ کے چلنا. ضرورت کی دنیا ہے، ضرورت کا انشاءاللہ تعالیٰ کرو. اور یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، جس کو جتنی دنیا زیادہ استعمال کرے گا آخرت میں اس کا درجہ اتنا ہی کم ہو جائے گا. 5 اولو العزم نبی ہیں، 5 تمام 5 نبی دنیا کے یعنی ایسے حالات آئے ان سے زیادہ فقیری والی زندگی کسی نے بھی نہیں گزاری. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقیر ترین زندگی. 6 دن گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا. جب دنیا سے گئے تو تمام بیویاں بھوکی تھیں، چولہا جلانے کو تیل نہیں تھا. حسنین بھوکے، فاطمہ بھوکی، صحابہ بھوکے. لیکن میرے دوستو آپ نے ہمیشہ ان کو، جب بھی کوئی صحابی آیا ہے یا آپ کی بیٹی بھی آئی ہے، آپ نے عمل دیا، دنیا نہیں دی ان کو، حالانکہ ناجائز نہیں ہے. کتنا مشہور واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں
کہ آپ کے پاس ابا جان بکریاں مجھے دے دیں، اے فاطمہ تجھے بکریاں دے دوں کہ اللہ سے 5 کلمات دلا دوں؟ اللہ کے رسول میں تھک جاتی ہوں، آپ کے خادم ہے، خادم دے دیں، اے فاطمہ خادم دے دوں تجھے تسبیح فاطمہ اللہ سے دلا دوں؟ علی رضی اللہ عنہ آئے کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس جانور آئے ہیں، اے علی جانور دے دوں تجھے 5 کلمات اللہ سے دے دوں؟ ایک ہے بھیکار، وہ جو تھا بھیک مانگنے والا، اس کو بازار کا راستہ دکھایا نہ، جو صحابی آئے، ایک نہ گھر حالات صحیح نہیں ہے کہ گھر میں سلام کر کے داخل ہو، مجھ پہ درود پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو۔ ایک صحابی آئے کہ میرے جو ہے گھر کے حالات صحیح نہیں، میں چاہتا ہوں میری زندگی لمبی ہو اور میرا رزق بڑا ہو، کہا تو یہ نہیں کہا دبئی شفٹ ہو جا، یہ نہیں کہا تو کینیڈا چلا جا، کہا تو ماں باپ کی خدمت کر، رشتہ داریاں جوڑ، اللہ تیری زندگی لمبی کر کے کہ تیری روزی بھی بڑھا دے گا۔ عمل بتایا۔ میرے دوستو ہماری تو بھوک میں بھی روزی ہے، حدیث میں آتا ہے جس کے 3 دن کے جس پہ فاقے آ جائیں، 3 دن کے فاقے آ جائیں، وہ اپنی حاجت کو نہ اپنی حالت سے نہ اپنی زبان سے کسی کو تذکرہ کرے، اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی حلال روزی خود اس کو پہنچائیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنی زمین کی مخلوق ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ 3 دن بھوک آ جائے، کسی کو سوال نہ کرے اور کسی کو دکھائے نہ، اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی روزی گھر پہنچائیں۔ میرے دوستوں موت سے پہلے یقین بنانا ہے تو پہلا دشمن ہے دنیا کو دین پہ ترجیح دینا، نمبر 2 شیطان۔ اور یہ بات میرے دوستوں پکی ہے، جو آدمی دعوت کا کام نہیں کرتا شیطان سے بچنا اس کا مشکل ہے، الا ماشاءاللہ دعوت کا، کیونکہ مؤذن جب اذان دیتا ہے، مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے، حدیث ہے بخاری شریف کی، شیطان کان میں انگلیاں ڈال دیتا ہے، اس کی ریح خارج ہو جاتی، بھاگ جاتا ہے۔ میں جب کرکٹ کھیلتے تھے ہم فلمیں بھی نعوذ باللہ کھل کے دیکھتے تھے، اس لیے بتا رہا ہوں بھائی، گانے بھی سنتے تھے، لیکن جب بھی آزان ہوتی تھی ہم میوزک بند، ٹی وی بند، بیوی دوپٹہ، کیوں کہ اللہ اکبر آزان دیے، اللہ اکبر کا مؤذن نے، شیطان بھاگ گیا۔ جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے شیطان واپس آتا ہے۔ مغرب کی نماز میں تو میرے پاس بہت آتا ہے کہ پتہ نہیں کھانے میں کیا ہوگا، ابھی افطاری نہیں ہے، جلدی سے نماز ہو جائے، تو شیطان واپس آتا ہے، رکعتیں بھلاتا ہے اور وہ جو ہے اپنا وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ایک ہی اللہ اکبر ہے، دیکھو ایک اینٹ لگی ٹوائلٹ میں، ایک اینٹ لگی ہے بیت الخلا میں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آدمی کسی کو کہے خنزیر، وہ آپ کو چماٹ مار دے گا۔ آپ قرآن میں خنزیر نماز میں پڑھے 500 نیکیاں ملتی ہیں، آپ کتا کلب کسی کو بولیں وہ گالی ہے، اور قرآن میں کلب پڑھیں تو 300 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ آپ کسی کو کہیں وہ فرعون، وہ کہے گا ظالم تو ہوگا، تیرا باپ ہوگا، قرآن میں فرعون پڑھیں آپ کو 500 نیکیاں ملتی ہیں میرے دوستوں۔ تو میرے دوستوں جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے، نمازی کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے، کیوں؟ مؤذن دائی ہے، دائی کی اللہ اکبر شیطان نہیں سن سکتا۔ اور دعوت دینے کا ثمرہ کیا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اس کو سب سے پہلے اپنے پیچھے کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ میرے دوستو خاص عبادت قرآن میں نہیں ہے، حکم ہے، عبادات ساری احادیث میں ہے، بالکل صحیح ہے، سارا قرآن دعوت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کو ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں، ان کا ایمان بڑھے گا۔ اذا تلیت علیہم آیات ذات ایمانا، جب انسان قرآن ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج مسلمانوں سے میرے دوستو دعوت چھٹ گئی ہے۔ دیکھو برا نہ ماننا، میں نے 10 گھنٹے کرکٹ کھیلی ہے، کرکٹ سمجھنے کے لیے 10 گھنٹے۔ عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، اپنا مولوی ابراہیم صاحب، یہ مولانا احمد صاحب، میرے دوستوں میں نے مولوی جمیل کے ساتھ 40 دن لگائے۔ اللہ کی قسم یہ وہ آدمی ہے، وہ چپ ہی نہیں ہوتا تھا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر۔ حدیث میں آتا ہے اتنا اللہ کا ذکر کرو تمہیں پاگل دیوانہ مجنون کہیں۔ میرے دوستوں دعوت 2.5 گھنٹے کے نہیں ہے، ہم ہر جگہ دائی ہیں، جیسے ہم ہر جگہ شوہر ہیں، ہر جگہ باپ ہیں، ہر جگہ انسان ہے، ایسے ہم ہر جگہ دائی ہیں۔ اور دعوت اتنا بڑا کام ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، دعوت اللہ کا کام ہے۔ وہ دائن لائے تمام نبی دائی باذن اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ نے نبیوں کی دعوت تو الگ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دعوت بتائی ہے۔ حبیب نجار یہاں جہاں ترکی میں زلزلہ ہے انطاکیہ، یہاں کئی دفعہ آ چکا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں فرشتے نے چیخ مار کے ساری قوم کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہیں حبیب نجار نے آ کے نصرت کی تھی، اے میری قوم ان کی بات تو سنو، یہ تم سے اجر نہیں چاہتے، یہ ان کی بات تو سنو۔ میرے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ کو پتھر پڑے، آپ پتھر کھاتے دعوت دے رہے ہیں۔ میرے دوستو آج امت نے دعوت کی طاقت کو نہیں پہچانا۔ یاد رکھنا گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے،
بیچ کی طاقت زمین میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس امت کی طاقت دعوت کے میدان کے ساتھ ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی جی آپ بتاؤ ان کو آپ کا رستہ دعوت والا ہے، علی بصیرۃ انا من اتبعنی، یہ آپ کا بھی رستہ ہے اور آپ کی جو اتباع کرتے ان کا بھی، اور کو واسمع اللہ وما انا من المشرکین، بتا دو میں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو دعوت کے رستے پہ ہوں۔ لیکن یاد رکھنا نبی کا کام جو ہے میرے دوستو صرف ایک نہیں ہے، نبی کے 4 کام تھے۔ نبی دعوت بھی دیتا تھا، نبی مدرسہ بھی کرتا تھا، نبی تزکیہ بھی کرتا تھا، اور نبی حکمت کی باتیں بھی سکھاتے تھے۔ ایک کام نہیں تھا کہ صرف بستر اٹھا رہے ہیں، علماء سے نہیں بیٹھتے، دین نہیں سے نہیں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اگر دعوت کا کام میں لگو گے بغیر علم کے جہالت پھیلاؤ گے، بغیر ذکر کے غفلت پھیلاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام تھے بھائی۔ ہماری کرکٹ میں بھی 4 کام ہوتے تھے، فٹنس ٹریننگ بھی ہوتی تھی، بیٹنگ فیلڈنگ بولنگ بھی ہوتی تھی، اور جو چاروں کام کرتا تھا اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ تو میں نبی کی پوری اتباع کرنی ہے، نبی کی اتباع دعوت کے کام میں۔ نبی کی 3 سنتیں ہیں، سنت عادت، سنت عبادت اور سنت دعوت، تینوں اتباع کرنی ہے۔ اور جو نبی کا اتباع کرے گا اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کو معاف بھی کروں گا اور اس سے محبت بھی کروں گا۔ تو میرے دوستو اللہ کے واسطے پورے امت یہ انسانیت ہماری انتظار کر رہی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ دعوت کے بول میرے دوستو، دعوت کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو آخرت سناؤ، اور دعوت اپنے لیے ہے۔ ہم سارا دن کل کیا ہوگا پرسوں، میں ابھی پاکستان سے سن کے آ رہا ہوں، یورپ سے، سعید بھائی یہاں کیا ہوگا، یہاں کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کل کیا ہوگا 10 سال بعد۔ یہ ہماری فکر نہیں ہے، ہماری فکر مرنے کے بعد کی ہے، جو موت کے بعد حالات آنے والے ہیں، جو موت کے بعد پیاس آنے والی ہے۔ یہاں تو ابھی روزہ کھل جائے گا، موت کے بعد روزہ نہیں کھلے گا۔ یہاں تو بھی کھانا مل جائے گا، موت کے بعد کھانا نہیں ملے گا۔ میرے دوستو اصل حالات تو موت کے بعد ہیں، لیکن ہمارا ڈسکشن بدل گیا، ساری فکر ہی دنیا کی ہے۔ اس کے واسطے میرے دوستو یاد رکھنا، جس چیز میں تھکو گے نہیں، اللہ کی قسم اس کا نور نہیں ملے گا۔ میں آپ کو ایز اے سپورٹس مین بتا رہا ہوں، کسی فیلڈ میں جس فیلڈ میں قربانی نہیں کرو گے اس فیلڈ کا نور نہیں ملے گا۔ اللہ نے تھکن، اور جس فیلڈ کا نور لینا چاہتے ہو دوسری چیزوں سے کٹنا پڑے گا۔ یہ مدرسے والے کٹتے ہیں نا 8 سال، ان کو تھوڑی دیر جاتے ہیں بھائی جاؤ اپنا مل ملاؤ پھر واپس آ جاؤ۔ ہم بھی کٹتے ہیں مہینوں، سال میں 3 مہینے گھر نہیں جاتے۔ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو تقوین نظامی سمجھایا، کیسے؟ دنیا سے 100 سال کے لیے کاٹ دیا، پھر بتایا میں زندہ کیسے کروں گا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 4 پہاڑوں کے مجاہدے کرائے، جاؤ ابراہیم وہاں 4 جز کو 4 جگہ رکھ کے آؤ، یہاں کیوں نہیں دکھایا؟ اللہ نے مجاہدے کے ساتھ ہدایت کو جوڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو آج ہم دنیا کے کتنے مجاہدے کر رہے ہیں، کتنا تھک رہے ہیں، لیکن دین کا مجاہدہ کچھ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کے واسطے ہر جگہ دعوت دو، اور دعوت زبان سے نہیں عمل سے بھی ہوتی۔ اس ملک میں عمل سے دعوت دینی ہے۔ اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں نکال کے ان کو کھلاؤ، اپنے آفس میں اس کو کافی پلاؤ، اپنے آفس میں اس کو برگر کھلاؤ، اپنے آفس میں اس کا اکرام کرو۔ اکرام میرے دوستو، اکرام سے یہ ہمارے قریب آئیں گے۔ تو ہم سے دعوت کا کام چھوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے راستے سے کٹے گی اللہ ان پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا۔ یہ میں اپنے پاس سے حدیث نہیں سنا رہا بھائی، شیخ الحدیث نے لکھی ہیں، میرے اپنے پاس سے کوئی حدیث نہیں، مجھے آتا ہی نہیں کچھ۔ جب میری امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑے گی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا چھوڑے گی، اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ اب لوگ آ کے ہر جگہ کمپلین کر رہے ہیں ظالم حکمران ہے، وہ بدلتے ہیں اگلا اور ظالم آ جاتا ہے۔ جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ جب میری عمر یہ کام چھوڑے گی اللہ دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ یہ کام چھوڑے گی وحی کی برکات سے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، اس سے محروم کر دے گی۔ جب میری امت کام چھوڑے گی اللہ آپس میں نفرتیں ڈالیں گے، ان میں لڑائی کریں گے۔ تو میرے دوستو دعوت ہم یہ نہیں کہہ رہے نکل جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں دائی بنو، روز دعوت دو، روز لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، روز انبیاء کا تعارف کراؤ۔ روز جو ہے میں ایک آدمی سے ملا، ایک آدمی سے، اس نے کہا میں ایک آدمی وہاں لنگر کھانے جا رہا تھا دربار میں، ایک خان صاحب نے پکڑا، آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ اس نے پکڑ کے کھانا کھلایا اور 4 مہینے کی دعوت دی۔ اس نے کھانا کھانے کے بعد کہا بھائی میں تو ہندو ہوں۔ وہ کہا تو نے میرا کھانا کھایا ہے کلمہ پڑھ۔ کہا میں تو نہیں پڑھتا۔ کہا کعوہ پی۔ پکڑ لیا اس کو، 1 کعوہ 2 کعوہ 3 کا۔ وہ کہا میں مر جاؤں گا۔ وہ کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا میں تجھے پلاتا رہوں گا۔ کہا پڑھاؤ کلمہ۔ کلمہ پڑھ لیا ہندو نے، چلا گیا۔ اتنے میں 3-4 دن میں وہ ہندو بے چین ہو کے کسی سمندر پہ خان صاحب اور تھے ان کے مدرسے میں بیٹھا کہ میرے ساتھ یہ، وہ کہا تو یہاں 2-3 دن آرام کر، کھا پی،
ہم یہاں مدرسہ پڑھ رہے ہیں پھر تجھ سے بات کرتے ہیں۔ وہ مدرسے کے ماحول میں رہا 2-3 دن، اسے کہا کلمہ پڑھائی دو، ماشاءاللہ کلمہ پڑھا، حافظ بنا، عالم بنا، 350 بچوں کا مدرسہ چلا رہے ہو۔ 15 منٹ کی دعوت سے اللہ نے کتنی خیر پھیلا دی۔ اور یہ وہ صدقہ ہے میرے دوستوں، حدیث میں آتا ہے صدقہ دو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ میں نے تو آج $100 دیے، مجھے پتہ ہے، میں نے کل 10 دیے، پتہ ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے خاص صاحب کا، ایک آدمی کو کلمہ پڑھایا، 350 سے بچے علماء پڑھ رہے ہیں، آگے 1000 پڑھیں گے، قیامت کے دن اللہ دکھائے گا تیرا صدقہ کتنا اوپر گیا۔ تو میرے دوستوں دعوت دو، ہر جگہ دعوت دو۔ نمبر 3، ہمارا دشمن ہے ماحول۔ یہ اتنا بڑا دشمن ہے، یہ سائلنٹ دائی ہے ماحول۔ آدمی ماحول کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کے محفل میں ایمان کہیں ہوتا ہے، آپ کی محفل کے بغیر ایمان کہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کی بیوی بھی صحابیہ تھی، ان کے بچے بھی صحابہ تھے، ان کا ایمان نیچے آتا تھا حضور کے محفل چھوڑ کے۔ میرے دوستوں اگر ہم ماحول سے کٹیں گے کیسے بچیں گے؟ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے میرے نبی جی، آپ بھی صبح شام اس مجلس میں بیٹھنا لازم پکڑ لیں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں، جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یریدون وجہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی جی آپ کی نظریں ان مجلسوں سے ہٹنے نہ پائیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زینت کی وجہ سے۔ میرے دوستو اس مجلس کو پکڑنے کا ہمارے نبی کو حکم ہے، حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ پتا درخت سے جڑا رہا ہے، ہرا رہتا ہے، درخت چھوڑے کچرا بن جاتا ہے۔ پانی سمندر میں ہو لہر بنتی ہے، سمندر چھوڑے کیچڑ بن جاتی ہے۔ میرے دوستو انسان پانی کا بنا ہے، پانی ماحول کا اثر ضرور لیتا ہے۔ پانی نلکوں میں ہو، نلکوں میں کتنا اچھا ہے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، شاور لے رہے ہیں۔ پانی نہر میں ہو، جھیل میں ہو، بجلی بناتا ہے، کتنا اچھا۔ پانی سمندر میں ہو، کیا مزیدار۔ پانی سمندر چھوڑ دے سونا میں ہی بن جائے، سارا شہر تباہ کر دیتا ہے۔ پانی نلکوں میں پھٹ جائے، سارا گھر تباہ کر دیتا ہے۔ میرے دوستو آج اس ماحول، اس مسلمان سے مسجد چھن گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دینا۔ بھائی مسجد اور متقی کا گھر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ہدایت کی 4 علامتیں اللہ بتاتے ہیں۔ ہدایت والے کون ہیں؟ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ ایک ہے مسجد کا چھلکا، ایک ہے مسجد کا اندر کا حصہ کیلا۔ چھلکا کیلا نہیں ہوتا، اندر کی چیز کیلا ہوتی ہے۔ چھلکا تو پھینک دیتے ہیں، چھلکے کی ضرورت ہے لیکن ضرورت ہے اصل ہے مسجد کو اندر سے آباد کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 9 سال تک لائٹ نہیں تھی لیکن پورا مدینہ روشن ہو چکا تھا۔ میرے دوستو فرمائے ہدایت کی علامت کیا ہے؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ میں جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہے قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے۔ میں جو مسجد کو گھر بنا لیتا ہے متقی بن جاتا ہے، اللہ اس پہ رحم کرے گا، اس کو راحت دے گا، اپنی رضا سے پلسرات سے جنت گزار دے گا۔ تو میرے دوستو مسجد، گھر کو بھی مسجد بنائیں۔ یہ پوری زمین مسجد ہے۔ ہمارا گھر مسجد کی پراپرٹی پہ بنا ہوا ہے۔ آج وہ گھر جو ہے سینما بنا ہوا ہے، آج وہ گھر ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے، ہوٹل بنا ہے، اس کو مسجد بنانا ہے۔ وہ اعمال جو گھر میں ہوتے ہیں وہ مساجد میں کرنے ہیں۔ میرے دوستو یہ باطل طاقت اللہ کی قسم صرف اعمال مسجد سے ٹوٹیں گی۔ اعمال مسجد، ایمان کا حلقہ، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، تعلیم کا قرآن حدیث کا حلقہ، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ٹھیک کرا رہے ہیں عربی کی۔ حضرت عمر خود جا رہے ہیں باہر جا کے، وہ ایک صحابی مسجد نہیں آئے نماز پڑھنے، ان کو کہہ رہے ہیں اماں کو اس سے کہنا تہجد پڑھے ضرور لیکن تہجد کے لیے جماعت کی نماز نہ چھوڑے۔ تو میرے دوستو اپنے ماحول، اپنے بچوں کو میں اللہ کا فضل ہے، میں نے بچپن سے، میرے بچے 19 سال کا 16 سال کا ہے، ماشاءاللہ 6 فٹ ہیں، ایک حافظ ہے، ایک میری طرح 2 نمبر حافظ ہے، تھوڑا بہت 2-4 آیتیں یاد ہیں، ایک حافظ ہے مصلی پڑھا رہا ہے ماشاءاللہ 3 سال سے۔ میرے دوستوں میں نے ان کو صرف مسجد سے جوڑا ہے، ہر نماز مسجد میں پڑھا۔ اللہ کا فضل ہے آج تک انہوں نے مجھ سے سیل فون کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں موبائل فون چاہیے۔ نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ اخبار پڑھتے ہیں، سب کچھ کرکٹرز ہیں، عمران خان وسیم، ان کو کسی کا نام بھی نہیں پتا۔ مفتی تقی صاحب نے جب مجھے بات کہی کہ انسان کی فطرت 3 سے 13 سال کی عمر میں بنتی ہے، پھر ختم، پہاڑ بدل سکتا ہے فطرت نہیں بدلتی۔ میں نے جتنے میرے دوست ہیں عیسائی یہودی بڑے بڑے جو پرانے کرکٹ کے، میں ان کے پاس گیا، کوئی یہودی اپنے 3 سے 13 چھوٹے بچے کے اس کے ہاتھ میں سیل فون نہیں ہوگا، اس کو ٹی وی نہیں دکھاتا، بلکہ میں نے دیکھا جہاز کے فرسٹ کلاس سب لے لیے 8 سیٹیں، سب سے پہلے یہودی رہبائی نے چھوٹی ٹوپی پہنی ہوئی، لمبی داڑھی ہے،
اس نے ٹی وی پہ پردہ لگایا اور عربی بول رہا تھا، ہاذا حرام ہاذا حرام ہاذا حرام۔ ہمارے بچے اب اس حرم میں ماں باپ مسلمان پوری دنیا کے اپنے بچے کو اس میں لگایا ہوا ہے پریم میں، اور آئی پیڈ لگا کے کارٹون لگا کے میوزک بھی چل رہی، طواف بھی ہو رہا ہے۔ میرے دوستو ایمان حرام چھوڑنا ہے۔ کلمہ جو اخلاص سے پڑھے جنت جو ہے، یا اللہ کے رسول کلمہ حرام، کون سا اخلاص؟ اس کو حرام سے روک دے۔ وہ نمازی نہیں جو فحاشی بہائی سے نہ روکے۔ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور فحاشی کا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا۔ اللہ فضل روزی۔ میرے دوستو اللہ کے واسطے ماحول سے نہ، اپنے بچوں کو ماحول میں لائیں، جوڑیں۔ ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جہاں جہاں تمہارا بچہ جاتا ہے تم نے محنت اس پہ نہ کی، اس سیراخ سے تمہارا شیطان جو ہے تمہارے بچوں کو کھا جائے گا۔ میرے بچے کہاں جائے؟ میرے بچے میرے بغیر کہیں نہیں جاتے، میں کہیں نہیں، ابھی بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، امریکہ میں ہے 3 مہینے سے میرے ساتھ، میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، میں اپنے سامنے ان کو رکھتا ہوں۔ میرے بچے جو ہیں، یہ جو چوتھی چیز ہے نفس، یہ نفس جو ہے سب کا باپ ہے، اسی نے ابلیس کو مروایا۔ اور نفس میرے دوستو ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں، ایز اے نیوٹریشن بتا رہا ہوں، جو نفس سب سے زیادہ بگڑتا ہے نا، تگڑا ہوتا ہے، وہ یہ کھانوں کی وجہ سے ہوتا ہے، پکوڑے سموسے۔ یہ جو ہے میرے ہمارے یہاں کھا نہ، ہم کہہ رہے ہیں کھا نہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرما رہی ہیں میرے نبی کے جانے کا پہلی بدعت پیٹ بھر کے کھانا شروع ہوئی، قرب قیامت کی علامت ہے، موٹے پیٹ ہوں گے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کھجور، ایک دفعہ کھانا کھایا، وہ بھی کئی دن بعد۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، مفتی حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وہ آئے خلیفہ عالم بڑا کہ آپ نے بات غلط کی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا غلط۔ میں کہا آپ مجھے بتا دیں، میں رجوع کر لوں گا پبلک میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالن جمع نہیں کیے ہیں، سبزی جمع کیے، سالن نہیں۔ مجھے مہینے بعد فون آیا آپ کی بات، میں نے کہا میں عربوں سے پوچھا ہے، میں نے بڑے بڑے مشائخ سے پوچھا ہے، سائنس کہہ رہی ہے دن میں 1 دفعہ کھانا کھاؤ، سائنس کہہ رہی ہے ہارٹ اٹیک، یہ کینسر، یہ کھانے کی وجہ ہے۔ ہمارا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کو جنت فردوس میں ڈالے، 8 کھانے کھا جاتا تھا وہ دن میں، تو زندگی اتنی سی کر لی۔ میں ابھی ایک بوڑھے سے ملا، کیونکہ اس کو بیماری تھی، اس کی الٹی ہو جاتی تھی، اس کو بھوک لگ جاتی تھی، لیکن 50 سال میں اپنا رزق پورا کر گیا۔ ایک ابھی میں رائے گنج میں تھا اجتماع میں، 94 سال کا بوڑھا، 94 سال، اس نے میرے سامنے سردی میں 3 گھنٹے کی تہجد پڑھی۔ میں اس کے پاس گیا کہ حضرت کیا حال ہے؟ وہ کسی نے میرا تعارف کرا دیا، مگر بات سن، اگر دعوت کا کام کرنا ہے نا، کھانے پہ بریک لگا دے، اللہ تجھے لمبی زندگی دے گا۔ میں نے زندگی میں کبھی 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا، اور میں نے زندگی میں کبھی 2 سالن جمع نہیں کیے، اور میں نے زندگی میں کبھی ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھایا۔ تجھے اگر یہ 3 چیزیں کر لے، اللہ تجھ سے کام لے گا، تیرے دل کو نورانی کرے گا۔ فرمایا ایک صحابی ہے اللہ کے رسول، میرا دل بہت، مجھے پیٹ کی بیماری ہے، 1 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہی، حیات الصحابہ میں لکھا ہے، اللہ کے نبی نے دم کیا ٹھیک ہو گئی۔ اس صحابی کو کیا نہیں آتا ہوگا ان کو قرآن حدیث، تو اللہ کے نبی نے دم کیا ٹھیک، کا کیا ہوا؟ کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا، کسی غریب کی ہرس اس کھانے پہ لگی تھی۔ سے ہمارے واسع منظور صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو ریسٹورنٹ کے کھانے کھاتا ہے اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا، اس کو کبھی اللہ سے باتیں کرنے مزہ نہیں آئے گا، اس کے نماز میں کبھی دل، اس کی تلاوت میں ہاں اوپر سے چلے گا، اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو اللہ کے بعد نفس جو تگڑا ہوتا ہے وہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کا بیٹا آپ کے لیے سالن بنایا، آپ نے غصے سے ہٹا دیا، کہا بجان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تو یہ کیا کھلا رہا ہے؟ کہا گوشت۔ کہا گوشت کی چربی ہے، تیرے باپ نے اسلام لانے کے بعد 2 سالن نہیں کھائے، چربی الگ سالن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرکہ الگ سالن ہے۔ میرے دوستو ایز اے اسپورٹس سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فٹ کیسے ہیں؟ میں فٹنس کوئی ٹریننگ نہیں کرتا، میں نے اپنے کھانے پہ چاہے کوئی مرضی ہو، میں رات کو کھانا نہیں کھاتا ہوں، بالکل نہیں کھاتا ہوں، ابھی کھاؤں گا۔ میں رات کو کھانا کھا کے سو جانے سے اللہ کی قسم دل تو مردہ ہوتا ہے، اتنی بیماریاں آتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں یار یہ عمل کرتا ہے، یہ طرف بیمار کیوں رہتا ہے؟ پھر اس کو سورہ فاتحہ سے شفا کیوں نہیں ملتی؟ ایک طرف بارچی میں سوراخ ہے، اوپر سے پانی ڈالے جا رہا ہے، ایک طرف سے گلاب جامن کھا رہا ہے، اوپر سے جو ہے شوگر کے انجیکشن لگا رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ نفس جو سب سے زیادہ بگڑتا ہے کھانے کی، اس کو سادہ کر لیں۔ میں نہیں کہہ رہا آج 8 سے 1 کر دیں، 7 کر دیں، 6 کر دیں، جتنا کم کھائیں گے اتنی صحت ہے، جتنا کم کھائیں گے اتنی روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی سے اللہ وہاں سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم تقوی بنا لو، وہاں سے روزی دوں گا چاند سے گمان نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو یہ 4 دشمن ہیں، اب اس کو دشمنی کرنی پڑے گی، یہ نہیں انشاءاللہ نہیں بھائی، دنیا کی محبت کو نیچے، اللہ کے تقاضوں کو اوپر رکھنا پڑے گا۔
اللہ کے اوپر ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے جو 4 کام کرے گا اللہ سے ملکوں کی ہدایت کا کام لے گا. ایک دنیا کے اس کے اندر بے رغبتی ہو, دنیا کی بے رغبتی, آخرت کا دیوانہ ہو, شوق, ففروا الی اللہ. تیسرا دین مٹنے کا اس میں غم ہو, دین مٹنے کا غم ہو. چوتھا اپنے تقاضوں کو قربان کرے, اپنے تقاضوں قربان کرے, اللہ کے تقاضوں میں لگے, نیند قربان کرے, بھوک قربان کرے, بھوک میں گشت کرے, نیند میں گشت کرے, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے کیسے فیصلے لیں گے. تو میرے دوستو, دشمن ہمارا دنیا ہے, دعوت نہ دینے کی وجہ سے شیطان فوراً آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا, کہا میری صحبت سے وہ بھی مسلمان ہو گیا. تیسرا ہمارا گندا ماحول, مسجد سے نہ کٹیں, ہر جگہ کو مسجد بنائیں, ہر جگہ ماحول بنائیں, جہاں ماحول بنتا ہے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور میرے دوستو اس نفس کو کھانے سے تھوڑا بچائیں. اگر آپ نے کھانے سے بچا لیا انشاءاللہ تعالیٰ یہ نفس آپ کا قابو میں آ جائے گا, ورنہ یہ گھوڑا بن جائے گا جو بغیر لگام کے ہمیں جو ہے آخرت میں نقصان پہنچا دیں گے. یہ میرے دوستو یہ اپنے اندر بھی لانی ہے چیزیں, اور ساری انسانیت کو اس چیز کو بتانا ہے. کیوں؟ اب نبی کوئی آئے گا نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ, قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھا جائے گا, کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا, ہائے کاش رسول کے سبیل کے ساتھ ہو جاتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا, ہائے تیرا ناس ہو تو نے فلانوں سے دوستی کر کے نبی کا راستہ کیوں چھوڑ دیا. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, نبی کا راستہ تو دعوت الی اللہ والا ہے. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم دعوت کے کام کو اپنا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تم یہاں آئے تھے کمانے کی نیت سے. بھائی کیا پاکستان ہندوستان کا رب کمزور ہے کیا؟ کیا آپ نے کسی جانور کو دیکھا ہے دبئی شفٹ ہو گئے کھانا نہیں مل رہا؟ سب کو مل رہا ہے ماشاءاللہ. ہم نے کہا غلط نیت سے آئے, نیت بدل لو. 2 بلین مسلمان 2 نفل پڑھیں, ایک مسلمان کے فرض نماز کے بغیر برابر نہیں ہو سکتا. 2 بلین مسلمان 2 نفل پڑھیں, ایک مسلمان کے 2 فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. نیت بدلی ہے, میں فرض پڑھتا ہوں, میں سنت پڑھتا ہوں. ہم یہ نیت کر کے آئے تھے دنیا کے لیے نہیں. آج نیت کریں اللہ نیت بدلتے ہیں, آج سے تیرا دین پوری دنیا میں زندہ ہو. اس نیت سے ہم آج ادھر کینیڈا میں رہ رہے ہیں. کون کون نیت کرتا ہے بھائی انشاءاللہ تعالی مساجد کو آباد کریں, وقت دیں انشاءاللہ تعالی, اور دعوت کا کام ہر وقت کریں انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مولانا کوئی بات اور سبحان آپ نہیں کریں گے شیخ, آپ کی دعا میں ابھی بیٹھ. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الابرار یا عزیز غفار رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اے اللہ ہمارا بیٹھنا سننا بولنا قبول فرما, اس عمل میں کوئی کمی کوتاہی سننے بولنے میں اس کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو دین کا داعی بنا, ہماری اولاد و نسلوں کو علماء بنا, ہماری اولاد و نسلوں کو صالح بنا, ہماری اولاد و نسلوں کو متقی بنا. یا اللہ جتنے مسلمان مر چکے زندہ ہیں سب کی مغفرت فرما, ہر چھوٹا کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ آج تک جتنے مسلمانوں نے جو نیکی کی ہے سب کو اعلیٰ درجے پہ قبول فرما, اس کا اجر اپنے ہاں بڑھا, اس میں جو کمی کوتاہی ہے معاف فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مر چکے ہیں سب کو معاف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت فردوس میں داخل فرما. ہم جتنے مسلمان ہیں ہماری اولاد و نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت فردوس کا ساتھی بنا. جو خیر آپ علیہ السلام نے مانگی ہم کو عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی شرور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہماری مساجد کو 24 گھنٹے آباد فرما, ہمارے حفاظ کی علماء کی مساجد کی مراکز کی ہر مسلمان عورت مرد بچے بڑی کی حفاظت فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. جتنے مسلمان بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں ان کے اچھے اچھے رشتے عطا فرما. جتنے مسلمان بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما. یا اللہ ہمارے آپس میں محبت پیدا فرما, ہمارے مدارس کو مراکز کو آباد فرما. یا اللہ ہمیں ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما. جیسے دین پہ چلنا چاہیے ایسے چلنے کی توفیق فرما, جتنا چلنا چاہیے اتنا چلنے کی توفیق فرما. یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت پھیل جائے, سارا کفر ٹوٹ جائے, اس کے لیے ہمیں اولاد و نسل قبول فرما. یا اللہ کامل ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور کامل ایمان کی حالت میں شہادت کی موت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک تواب رحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ العالمین. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جزاکم اللہ.